ہم آج آئی ٹی کنیکٹیوٹی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہی اپنی اس پوڈ کاسٹ میں بات کرنے والے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل خان صاحب who's the Chief Operating and Strategy Officer at Dreams Network and Technology. پاکستان کے بڑے بڑے مالز میں اور بہت ساری جو پبلک لوکیشنز ہیں وہاں پہ وائی فائی آپ ہی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے جتنے بھی ٹیلکو آپریٹرز یا سروس پرووائڈر سائبر نیٹ, سپر نیٹ, نیٹ سول, جیریز نیٹ, ملٹی نیٹ از ون آف آور پارٹنر جس کو اکوپمنٹ ہم نے سپلائی کیا اور آفٹر سیل سروسز کے ساتھ اینڈ دے آر ڈیلیورنگ اے گڈ سروسز. ہم دنیا بھر میں وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی گیپ تو نہیں, سولوشن دے رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہ. ڈیٹا کمیونیکیشن, ایون کہ فون کی کمیونیکیشن اب اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کو ڈیٹا کمیونیکیشن چاہیے. اس کا تعلق ڈائریکٹلی بزنس سے. گوگل ڈیو آپس کی کمیونٹی کو ہم اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں لاسٹ ایونٹ میں ہم نے سرو کیا. کس انڈسٹری میں کس طریقے کا وائی فائی چلنا چاہیے, وی نو دا سولوشن. تو اس لیے تمام آرگنائزیشن, آپ چاہے پی ٹی سی ایل کا نام لیں, زونگ کا نام لیں, جیز کا نام لیں, ون آف آور پریمیم کسٹمرز. ڈریمز گروپ کے اندر بہت سارے پروڈکٹ لائن ہے جس کے اندر وائرلیس بھی ہے, پاور بھی ہے, سافٹ ویئر بھی ہے, آئی او ٹیز بھی ہے, انرجی بھی ہے, وائس کمیونیکیشن بھی ہے. آئی او ٹی جب ہم بات کریں, مجھے اور آپ کو تو سمجھ میں آتا ہے بٹ نیچرلی ہر ایک کو شاید نہ پتا ہو. مختصراً اگلے 1-2 منٹ میں بتا دیں آئی او ٹی ہوتا کیا ہے. دیٹس انٹرنیٹ آف تھنگس. اب کوئی بھی اکوپمنٹ کی اگر انفارمیشن آپ کو کسی سینٹرلائز جگہ کے اوپر چاہیے ہو, یہ آپ کا اے سی ہے, اب اس میں کوئی پرابلم آ جائے, یہ سسٹم خود سینسر سے بتائے گی کہ یہ پرابلم آیا تھا اور آٹومیٹیکلی ان کو پلیٹ فارم پہ ان کو میسج کرے گی. اس سے ان کی آفٹر سیل سروسز اچھی ہو جائے گی. میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میرے پاس بی وائی ڈی کار ہے, اس کے اندر بھی آئی او ٹی ہے, اس کے اندر ایک سم کارڈ ڈلا ہوا ہے. جتنی بھی اس کے اندر بگز یا پرابلمز آتے ہیں, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو چائنا. اس سے کیا بینیفٹ ہے, دیکھیں وہ اپنی سروسز کو بہتر کر رہے ہیں, فاسٹ کر رہے ہیں. یہ ہوم وائی فائی اور انڈسٹریل وائی فائی جو ہوتا ہے انٹرپرائز, اس میں ویسے مین ڈفرنس ہوتا کیا ہے؟ ہوم وائی فائی کے اندر اگر آپ کی چیزیں نہیں بھی چلتی تو یو کین سروائیو, آپ کے پاس ٹالرنس ہوتی ہے. وہ بڑے لو کاسٹ کنزیومر وائی فائی ہوتے ہیں, کوئی پرابلم آ جائے تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں. انڈسٹریز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, لائک ہاسپٹل سیگمنٹ لے لیں, تمام مشینریز جو ہیں وہ وائی فائی کے تھرو کنیکٹڈ ہیں. جو میڈیکل رپورٹ, آپ کے ایکس رے ہوتے ہیں, یہ ریئل ٹائم انوائرمنٹ میں آپ چل رہا ہے, پیپر لیس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا سسٹم بند ہو جائے, کیا آپ ویٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, زیرو ٹالرنس سسٹم ہوتا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان میں ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے بزنسز اس طرح کے ملتے ہیں which started as a dream. وہ ایک خواب ہوتا ہے لیکن وہ خواب جو ہے وہ حقیقت میں ڈھل جاتا ہے اور کامیابیاں حاصل کرتا ہے اپنی انڈسٹری میں, اپنے پرٹیکولر ایریا آف ایکسپرٹیز میں, اپنی وہ ایک نیش کارو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہی ایک بزنس تھا کہ میں کہوں گا ون آف دا کو فاؤنڈرز از ود اس ٹوڈے. ایمانداری کی بات ہے, بفور آئی واز انٹروڈیوس ٹو دیم بائی مائی ٹیم, مجھے اس بزنس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا, ان کی کمپنی کے بارے میں, بٹ آئی ریڈ اباؤٹ دیم اینڈ آئی ہیو جسٹ گاٹ ٹو نو. اور ان سے میری گفتگو بھی اور مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ماشاء اللہ اپنی فیلڈ میں زبردست کام ہو رہا ہے. ہم آج آئی ٹی کنیکٹیوٹی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہی اپنی اس پوڈ کاسٹ میں بات کرنے والے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل خان صاحب who's the Chief Operating and Strategy Officer at Dreams نیٹورک اینڈ ٹیکنالوجی. تو چلیں جی ذرا دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا خواب انہوں نے دیکھا تھا اور ان خوابوں کی کیا تعبیریں. السلام علیکم شکیل صاحب. وعلیکم السلام عدیل, کیسے مزاج آپ کا؟ خیریت؟ تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو. شکیل صاحب کچھ ذرا یہ ڈریمز نیٹورک اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیے, پھر ہم اپنے لوگوں کو, دوستوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں. زبردست. ڈریمز نیٹورک اینڈ ٹیکنالوجی از ناؤ بیکم اے گروپ. تو ڈریمز گروپ کے اندر بہت سارے پروڈکٹ لائن ہے جس کے اندر وائرلیس بھی ہے, پاور بھی ہے, سافٹ ویئر بھی ہے, آئی او ٹیز بھی ہے, انرجی بھی ہے, وائس کمیونیکیشن بھی ہے, رائٹ, اینڈ ڈفرنٹ پروڈکٹ لائنس ہیں ہماری. وی آر ناٹ اونلی ڈسٹریبیوشن کمپنی ان وائی فائی کیٹیگری. ہم پاکستان کی سب سے بڑی آئی سی ٹی وائرلیس ڈسٹریبیوشن کمپنی میں جانے جاتے ہیں. لیکن ان ادر ورڈس مینس کہ وی آر آلویز ورک آن انوویشنز. تو یہ ہمارا ایک میکینزم رہا ہے اور ہمارا ایک موٹیو رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ انوویشنس کو لے کر آنا ہے. تو میں ایک شارٹ سا آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کہ ڈریمز نیٹورک از اونڈ بائی 2 برادرس. جی جی. میرے بڑے جو بھائی جو ہیں وہ ہی از اے سی او ان دا کمپنی اینڈ آئی ایم چیف آپریٹنگ اینڈ اسٹریٹجی آفیسر. تو ہم نے جو ہے اپنا ایک سلسلہ جاری کیا تھا سمجھ لیں کہ 98 اینڈ 99 سے, کہ آپ بھی اسی ایرا سے گزرے ہیں جب لوگوں کو انٹرنیٹ بڑا ایکسپینسو پڑتا تھا, اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو بڑے چیلنجز آتے تھے کہ آپ نے کیسے انٹرنیٹ یوز کرنا ہے, اور اس میں کریڈٹ آورز ہوتے
ہوتے تھے. جی وہ 1 گھنٹے کے 80 روپے اور پتہ نہیں 85 روپے کیا کیا ہوا کرتے تھے. دوست آپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے, پاسورڈ شیئرنگ ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں بھی لمیٹیشنز کیا تھی کہ ایک وقت میں آپ ایک ہی جگہ کنیکٹ کر سکتے تھے. وہ ٹیلی فون لائن استعمال ہوتی تھی تو پھر یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جب سب سو جاتے تھے پھر آپ کا انٹرنیٹ شروع ہوتا تھا اس وقت. ایگزیکٹلی. تو عادل آپ بالکل صحیح پہنچے کہ ہمیں یہ چیلنجز آ رہے تھے کہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ہم اسٹوڈنٹس تھے تو ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے تھے کہ ہم اس کی میکسیمم یوٹیلائزیشن کر سکیں. تو ہم نے کیا کیا کہ آپس میں ڈسکس کیا ہم دونوں بھائیوں نے, اور اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا یاہو ایک سرچ انجن ہوتا تھا. تو ہم نے, کیونکہ یہ پرابلم صرف ہمارا نہیں تھا, یہ ہماری جنریشن کا تھا, اور ہمارے ساتھ جیسے جتنے اسٹوڈنٹس تھے یا نیبرس تھے تو سب یہی کہتے تھے آپ بڑا ایکسپینسو ہے, اس کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے. تو وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ سم سولوشن اینڈ الحمدللہ ہم نے اس کا ایک وے آؤٹ ہمیں ملا, اور ہمیں ایک پتہ چلا کہ ایک سرور انسٹال کیا جاتا ہے اینڈ دین یو کین کنیکٹ انٹرنیٹ ود دیٹ سرور اینڈ یو کین شیئر ود اٹ. تو ہم نے وہ فرسٹ ٹائم ایک ٹرائی اٹیمپٹ کی, اس میں تھوڑا سا ہم نے سکسیس نہیں ملی, لیکن وی کیپ کنٹینیو ٹو ٹرائی, اور فائنلی ہمیں ایک طریقہ کار مل گیا جس میں ہم نے ایک سرور انسٹال کیا, اور اس سرور کے تھرو ہم نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ جی ہم اس ٹائم انٹرنیٹ کنیکٹ کریں گے تو اب آپ کا بھی چل جائے گا. یعنی آپ نے وہ ہب اینڈ اسپوک ماڈل ٹائپ آپ نے ایک بنا لیا تھا. وہ جو کیبل انٹرنیٹ ایک زمانے میں ہوا تھا شاید اس کی ابتدائی شکل لگ رہی ہے مجھے. یہ ابتدائی شکل ہے بالکل, کیونکہ اس ٹائم تو صرف ڈی ایس ایل ٹیکنالوجی تھی, ایون ڈی ایس ایل نہیں, اپنا 56K کے ماڈمز جو ہوتے تھے. جی ایگزیکٹلی, بالکل یو ایس روبوٹکس, یو آر رائٹ. تو یہ اس ٹائپ کے یہ یو ایس روبوٹکس بھی ایکسٹرنل تھے, پہلے تو انٹرنل پی سی کے اندر انسٹال ہوتے تھے. بالکل ایسی ہے. تو ہوا یہ کہ ہم نے اس کو کیا اور الحمدللہ وہ سکسیس ہماری ہو گئی, اور ہم نے ایک دوست کے ساتھ انٹرنیٹ شیئر کیا. ظاہری سی بات ہے جب آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ یار ہم نے یہ سکسیس حاصل کی ہے, تو تیسرا بھی آتا ہے کہتا ہے یار میرے ساتھ بھی پیسوں کا مسئلہ ہے, تو کائنڈلی اس کا کوئی اور سولوشن ہے کہ مجھ تک بھی آ جائے. تو جو شیئرنگ سرور ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس کنیکشنز کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ایز فار کہ بیک اینڈ پہ کیپیسٹی کتنی ہے. تو اس ٹائم آپ کو بھی یاد ہوگا کہ نہ یوٹیوب ہوتا تھا, نہ ایسے کوئی کانٹینٹس ہوتے تھے کہ آپ کو کوئی بہت ہائی کیپیسٹی انٹرنیٹ چاہیے ہو, بہت زیادہ ہوتا تھا. تو چیٹس ہوتی تھی, MIRC, MSN میسنجر, یاہو میسنجر, دیز کائنڈ آف. پلس جو ہے ویب سائٹس بڑی لمیٹڈ ہوتی تھی اور بہت زیادہ ان کو بینڈوتھ نہیں چاہیے ہوتی تھی. تو ہم نے وہ 5 یعنی جو بھی ہمارے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے یوز کرنے میں, وہ ہم نے تیسرے کو بھی دے دیا, تو اٹ واز ویری سکسیزفل. تو یہ کب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 سے ہم 3000 کسٹمرز کے اوپر لے کر چلے گئے. اور یہ کراچی میں ہی آپ نے کیا تھا یہ سلسلہ, اور کس علاقے میں تھا یہ؟ جی یہ بڑا زبردست سوال ہے, کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں نا ہمارے لیے گولڈ مائن بن جاتی ہیں. وی یوز ٹو لیو ان سبرب ایریا آف کراچی, گلشن حدید, اوکے, جو کہ اسٹیل ٹاؤن کی طرف. بالکل. تو کیونکہ وہ بہت دور تھا اور ہمیشہ وہاں پر ٹیکنالوجی اگر کراچی میں آ بھی گئی تو اس وقت لیٹ آتی تھی. رائٹ. تو ہمیں یہ بینیفٹ ملا کہ ہمیں اس چیز کا, وہ ایکچولی ہمارا جو ایک ہم نے ٹیکنالوجی ٹیسٹ کیا تھا وہ صرف اپنی سیلف کنزپشن کے لیے, وہ ایک بزنس ماڈل میں کنورٹ ہو گیا. زبردست. یعنی مینس کہ اس ٹائم ہم 1000 آف روپیز جو ہے وہ منتھلی جنریٹ کرنے لگ گئے, اور پھر لیکس کے اندر بھی چلے گیا. ٹیک انٹرپرینور بن گئے. ایگزیکٹلی. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایکسیڈنٹل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں اچھی چیز یہ تھی کہ ہمارا ہمیشہ لرننگ کے اندر ہی ایک انٹرسٹ تھا, تو جس کی وجہ سے ہم نے اپنے لرننگ کو بڑھاتے ہوئے اور ان چیزوں کو شیئر کرنا شروع کر دیا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. ہوا یہ کہ میں نے آپ کو کہا کہ کچھ ایریاز آپ کے لیے گولڈ مائن بن جاتے ہیں. تو ہمارے پاس اس ٹائم فورٹ قاسم کے اندر بہت سارے پروجیکٹس ڈپلوائے ہوتے تھے, یا بڑی بڑی کمپنیز آتی تھی, فارنرز آتے تھے, تو دے یوز ٹو لیو ان گلشن حدید. صحیح. تو ہمارے پاس کچھ فارن کمپنیز آئیں جس کے اندر یورپین تھیں, چائنیز کمپنی تھی. انہوں نے, ہم نے گلشن حدید کے اندر وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ان کو دے دی کیونکہ وہ وہاں پہ ریزیڈنٹ کرتے تھے. لیکن اس کے بعد ان کو وہی سروسز پورٹ قاسم میں چاہیے تھی. صحیح. اب دیر ور نو اینی میڈیم کہ پورٹ قاسم کے ایریے کے اندر یا اس انڈسٹریل زون کے اندر کیسے سروسز دی جائے. ٹھیک ہے. ان کا صرف ایک ہی سلوگن ہوتا تھا کہ منی از نو پرابلم, آپ ہمیں سروسز دیں. اچھا, اب ہم اس ریس میں اکیلے نہیں تھے. دیر ور a big telco operators and service provider, they were also failed to provide services in that kind of area. Okay. تو ہوا یہ کہ پھر سیٹلائٹ کا ایک رجحان آیا, لیکن سیٹلائٹ کے اندر لیٹنسی کی لمیٹیشنس کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشنس, آپ کی وائس اس لیول پہ کام نہیں کرتی جو آپ کی ایک ریکوائرڈ ہوتی ہے. پھر ہم نے ریسرچ کی,
डेफिनेटली इंटरनेट वाज अ गुड प्लेटफॉर्म. तो हमने देखा कि यार हम कैसे उस 20-30 किलोमीटर के ऊपर सर्विसेज लेके जा सकते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइबर का या केबल का वो डालना तो इम्पॉसिबल था उस टाइम. तो टेक्नोलॉजी क्योंकि इतने डिस्टेंस के ऊपर या वो डुएबल नहीं था, आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं था, और वो उस टाइम तो जंगल की मानंद था, तो इस वजह से बड़े चैलेंजेस थे. दूसरे ममालिक में कुछ ऐसे वायरलेस इक्विपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप 20-30 किलोमीटर की सर्विसेज दे सकते हैं ऑन अ फ्री ISM बैंड, जो कि PTA अलाउड होती हैं. तो हमने पाकिस्तान में वो इक्विपमेंट्स किसी भी चैनल के थ्रू ट्राई किया, रिसर्च किया, और हमने वो सोर्स अरेंज करके पाकिस्तान में मंगवाया. ठीक. उसमें हमें कुछ 2-3 ब्रांड्स हमने ट्राई किए, उसमें हमें कुछ फेलियर्स भी आए, लेकिन फाइनली हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आए जिसके ऊपर हमें ये सक्सेस मिल गई. जैसे आपने नाम सुना हो, हमने पहला प्रोडक्ट सिनाओ स्टार्ट किया था. उसके बाद US रोबोटिक्स जो आपने नाम लिया एग्जैक्टली वो भी हमने ट्राई किया था. लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी कि लिंक्स जो है ना, रिलायबिलिटी के चैलेंजेस आ रहे थे. लेकिन फाइनली हमने एक ब्रांड लेकर आए, यूबिक्विटी इन पाकिस्तान. तो उसके अंदर ये हमें बेनिफिट मिला कि उसके अंदर रिलायबिलिटी अच्छी थी और कैपेसिटी भी अच्छी मिल गई. तो वी हैव डिलीवर्ड वन कनेक्टिविटी टू वन चाइनीज़ कंपनी, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा हमारे लिए कि उनको पैसों का कोई मसला नहीं था. तो हमने जब उनको वो सर्विसेज दी तो ट्रस्ट मी कि आप ये समझ लें कि वो हमें मंथली इतने पैसे देते थे कि वो शायद हमें 2 से 3 साल के जो हमारे रेवेन्यू जनरेट होता था वो एक हमारे पास मंथ के अंदर रेवेन्यू जनरेट होने लग गया. क्या बात है. उससे बेनिफिट ये हुआ कि वो एक चाइनीज़ कंपनी सिर्फ अकेले नहीं थी, उसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स एंड टर्मिनल डिज़ाइन हो रहे थे, जेटीज़ बन रही थी उस टाइम, तो वेसल शिप होते थे. तो वायरलेस ही वो एक मीडियम था, तो उसके अंदर हम कंटिन्यू वर्किंग करते गए, और हमने देखा कि वो मॉडल भी वो 1-2 कस्टमर से लेके वो वायरलेस कनेक्टिविटी में कि वो कहीं 20-30 कस्टमर्स में कन्वर्ट हो गए. वो 20-30 इंडस्ट्रियल कस्टमर होना, दैट्स अ बिग नंबर. उसका आरपू इज़ अ वेरी हाई. यानी ये समझें कि आपका डे फर्स्ट से ही उसका एक आपको इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है. बिल्कुल. लोगों को पता चला कि यार 2 लोग हैं जो वहाँ पर पोर्ट कासिम के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं. तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसमें आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या टेलको ऑपरेटर, उस टाइम आपको याद होगा साइबरनेट होता था, डैनकॉम होता था, सुपरनेट, दे विजिटेड अस और उन्होंने बोला कि यार वी कैन पे यू एनी मनी, आप हमें बताएं कि जी ये इक्विपमेंट आप हमें दें एंड वी वांट टू. अच्छा, हमारा एक शुरू से मोटिव रहा है कि एक हमने मिलके काम करना है, क्योंकि आप हर जगह सारी जगहों को खुद कवर नहीं कर सकते. डेफिनेटली हर इंडस्ट्री की एक अपनी मार्केट है, कोलैबोरेशन की तरफ कोलैबोरेशन है. बिल्कुल. उसमें हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमने उन कस्टमर्स को इतनी अच्छी प्राइसेस पे दिया कि उनके लिए वो बिजनेस मॉडल बड़ा अट्रैक्टिव हो गया. तो हर कंपनी ने हमसे वो इक्विपमेंट परचेज करना शुरू कर दिया. तो वी वर द फर्स्ट कंपनी जो ISM के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर वो हार्डवेयर प्रोवाइड कर रही थी जो 20 से 30 किलोमीटर चलने लग जाए. तो हम एक सर्विस प्रोवाइडर से हमें पता ही नहीं चला हम कब एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन गए, और वो एक कम नंबर ऑफ यूनिट से वो कंटेनर्स में कन्वर्ट होने लगे. क्या बात है, माशाल्लाह. तो शकील, मुझे आपकी स्टोरी सुन के, एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि 2 भाइयों ने सिर्फ अपने पड़ोस में इंटरनेट शेयर करने से ये कहानी शुरू होती है, और इससे मुझे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोगों का कोई खास टेक बैकग्राउंड वगैरह नहीं था. लाइक आप लोग वक्त के साथ साथ खुद सीखते रहे. ऐसे ही यानी दिस इज ब्यूटीफुल. लाइक करते करते फिर माशाल्लाह आप पोर्ट कासिम के पूरे एरिया में जो है वो वहाँ पे अब इंटरनेट सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको अंदाज़ा ये हुआ कि ये जो वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करना है ये आप लोगों की एक USP बन गई. शकील साहब जो हैं वो इस पॉडकास्ट के स्टार्ट से पहले भी बता रहे थे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मॉल्स में और बहुत सारी जो पब्लिक लोकेशंस हैं वहाँ पे वाईफाई आप ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली. देखिए, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, जब मैंने बताया कि हमने आप और हम ऑलमोस्ट एक ही जनरेशन के हैं, तो हमने जनरेशन कंटिन्यू देखी है. वाईफाई स्टार्ट ही हमारी जनरेशन से हुआ है, जिसमें 802.11b, G, N, AC और आज EX की हम बात करते हैं कि टाइम टू टाइम जो इनोवेशंस हुई हैं, जो टेक्नोलॉजी में अपडेट हुई है, वो चैलेंज वाज कैपेसिटी और नंबर ऑफ कनेक्शंस. तो डेफिनेटली हमें किस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि हमने सिर्फ अपने आप को महदूद नहीं किया, हमने टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहे. लोगों की प्रॉब्लम्स के अंदर हमने अपने सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया, और वो बिजनेस में कन्वर्ट होता गया. अब वो चाहे हाईवेज ले लें, चाहे हॉस्पिटल्स ले लें, चाहे यूनिवर्सिटीज़ ले लें, चाहे वो पब्लिक वाईफाई ले लें, चाहे वो एक्सपोज ले लें. यानी आपको आइडिया होगा कि आप
کی جو 4G یا 5G سوری 3G کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر آپ کو وہ کیپیسٹی نہیں ملتی جب ایک ہی جگہ پہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. بالکل مجھے یاد ہے کرکٹ میچ جب یہاں پہ ہوتا تھا سارے انٹرنیٹ ایک تو وہ جیمر بھی لگے ہوئے ہوتے تھے VIP آ رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ میں ایک زمانے میں ہم لوگ اسٹیڈیم مینج کیا کرتے تھے فار پاکستان کرکٹ بورڈ جہاں پہ 10% کراؤڈ بھی آ گئی وہاں پہ آپ کا موبائل نیٹ ورک چوک ہو گیا ہمیں بھی وائی فائی پہ ریلائی کرنا پڑتا تھا ان آرڈر ٹو کمیونیکیٹ ود آور ٹیم. سو آئی تھنک ایک بہت بڑی لمیٹیشن ہے یہ. بالکل. تو اس میں جو لمیٹیشنز ہیں نا وہ ہم ٹیکنالوجی میں انوویشن لیتے گئے. اچھا اس میں اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ انوویشنز میں ظاہری سی بات ہے کہ گوگل کی حد تک یا کسی سرچ انجن کی حد تک ہم وہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ہم آپ اس سے آئیڈیا لگائیں کہ سال میں 10 سے 12 انٹرنیشنل ایکسپوز ضرور اٹینڈ کرتے ہیں. ہم دنیا بھر میں وزٹ کرتے ہیں چاہے وہ US مارکیٹ ہو, یورپ مارکیٹ ہو, چائنیز مارکیٹ ہو, مڈل ایسٹ مارکیٹ ہو. ہم ہمیشہ وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی گیپ تو نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ان لیٹسٹ اکوپمنٹس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پرابلمس ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم سالو ہو. وائی فائی کے اندر الحمدللہ ہم بڑے ٹیک کمپنی ہیں مینس کے, اور جو ہم سولوشن دے رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہ. تو جو ایکسپوز کے اندر یا جو پبلک وائی فائی میں کانسیپٹ تھا کہ جی کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے, وی میڈ اٹ پاسبل. تو لاسٹ ایئر اگر آپ مجھ سے بات کریں تو ہم نے 12 صرف ایکسپوز ہی کی ہیں جس کے اندر آپ ITCN ایشیا جو ایک سب کا ٹیک کا سب سے بڑا ایگزیبیشن ہوتا ہے, پھر ٹیکسٹائل ایشیا ہو گیا, اس کے علاوہ ہیلتھ ایشیا ہو گیا, IEEE ہو گیا, ابھی 2 days بیفور ہم نے IPEX کیا ہے. تو ہم نے میک شیور کیا, دیکھیں یہ اس چیز سے آپ بھی ڈینائی نہیں کریں گے کہ ڈیٹا کمیونیکیشن ایون کہ فون کی کمیونیکیشن اب اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کو ڈیٹا کمیونیکیشن چاہیے تو واٹس ایپ آپ کا چلنا چاہیے تاکہ آپ کا بزنس گرو ہے. اس کا تعلق ڈائریکٹلی بزنس سے. تو جتنے ایونٹس پہ آتے تھے وہ فارنرز آتے تھے, وہ ہمیشہ ان کو چیلنج ہوتا تھا کہ جی 3G 4G. آج الحمدللہ ہم تمام ایکسپوز کے اندر ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ایون کہ پاکستان نیوی کا پائمیک جو ریسنٹلی ہوا ہے اس کا پورا سرویلنس سسٹم ڈریمز نیٹ ورک نے مینیج کیا تھا, پورا وائی فائی پبلک وائی فائی وہ ڈریمز نیٹ ورک نے دیا تھا. آپ نے یہ بتایا, اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک پلیسز ایئرپورٹس وغیرہ میں بھی آپ ہی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارا جو ہے ہم اپنے مختلف سروس پرووائڈر ڈریمز نیٹ ورک پاکستان کے اندر تو کام کر رہی کراچی, لاہور اینڈ اسلام آباد, لیکن وی ہیو دا پارٹنرز. If you name our partners, پاکستان کے جتنے بھی ٹیلکو آپریٹرز یا سروس پرووائڈر, چاہے وہ سائبر نیٹ, سپر نیٹ, نیٹ سول, جیریز نیٹ, ملٹی نیٹ اور اس طرح. تو ملٹی نیٹ از ون آف آور پارٹنر جس کو اکوپمنٹ ہم نے سپلائی کیا اور آفٹر سیل سروسز کے ساتھ, اینڈ دے آر ڈیلیورنگ اے گڈ سروسز اوور دیئر. تو ہم لوگ مل کے, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے گوگل ڈیو آپس کی کمیونٹی کو ہم اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں لاسٹ ایونٹ میں ہم نے سرو کیا. تو بیکاز وی نو دا انڈسٹری کہ کس انڈسٹری میں کس طریقے کا وائی فائی چلنا چاہیے, تو وی نو دا سولوشن. تو اس لیے تمام آرگنائزیشن, آپ چاہے PTCL کا نام لیں, زونگ کا نام لیں, آپ جیز کا نام لیں, ون آف آور پریمیم کسٹمرز, تو یہ جتنے بھی آپ کلائنٹلز کے نام لیں گے, وی ور بھی دیئر. تو ہمیں ایکسپیرینس ہے, چاہے وہ ہاسپٹل سیگمنٹس ہو, چاہے وہ آئل اینڈ گیس سیکٹرز ہو, چاہے وہ آپ کہ الیکٹرک لے لیں, یعنی کوئی بھی انڈسٹری کا نام لیں, تو ہمارے جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے لانگ ڈسٹینس پلس پبلک وائی فائی اور وائی فائی فار آفس وائی فائی, آپ کسی بھی سیگمنٹ کی بات کریں گے یو ول فائنڈ اس اوور دیئر. ایکسلنٹ. میں اکثر کیونکہ ٹریول کر رہا ہوتا ہوں, اسلام آباد, لاہور وغیرہ, ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ہم, لیپ ٹاپ اپنا کنیکٹ کرتا ہوں, اچانک اس میں ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے یہ پبلک وائی فائی ہے اس لیے ذرا احتیاط کیجیے اینڈ آل. وہ تو اپنی طرف سے حجت تمام کر دیتے ہیں ونڈوز والے. لیکن ویسے مجھے بتائیے ہاؤ ولنریبل آئی ایم جب میں پبلک وائی فائی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, تو کیا واقعی میری ڈیوائسز اور میرے ڈیٹا کو جو ہے وہ کوئی بھی اس پائپ لائن میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ دیکھ سکتا ہے کہ عدیل اظہر وہ ایئرپورٹ ڈپارچر لاؤنج کے کونے میں بیٹھا ہوا اس وقت بیٹھا ہوا یوٹیوب پہ کون سی ویڈیو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس لیول کی سرویلنس ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیں ایگزیکٹلی آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے, اینڈ دیٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا گورنمنٹ ایز ویل کہ ہر بندے کی انڈیویجول لاکس کریٹ ہوتے ہیں پبلک وائی فائی کے اندر. دیٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا PTA ایز ویل کہ آپ جب بھی کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا, جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ سے ایک فارم فل کیا جاتا ہے اور آپ کو ایک OTP پرووائڈ کیا جاتا ہے. وہ جو ون ٹائم پن کی بیسس کے اوپر آپ کی پوری ٹریکنگ چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ جس کا موبائل نمبر ہوتا ہے اسی پہ رجسٹریشن ہوتی ہے. تو آپ کی ویب لاگنگ, آپ کی کس ٹائپ کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یعنی پریویس اسٹیجز پہ بھی, کیونکہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے سرورز میں رہتا ہے,
اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس ٹائم FIA یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو اس سے ریلیونٹ ہے اور وہ بولتا ہے اس ٹائم اس IP پہ کون تھا اور وہ کیا ایکٹیویٹی کر رہا تھا, تو یس وی کین گیو دا آنسر. تو دیٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا پبلک وائی فائی اور وی ہیو دا سسٹم فار اٹ. اگر کوئی انکوگنیٹو ٹیب استعمال کر رہا ہو گوگل کا, پھر بھی یہ ٹریک ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ بڑے نا DPI ڈیپ پیکٹ انسپیکشن بیسڈ سسٹمز ہوتے ہیں, یہ نارمل نہیں ہوتے. تو آپ چاہے VPN یوز کر لیں, کچھ بھی یوز کر لیں, دیکھیں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, بٹ دا میجر پارٹ کین بی کہ آپ کو آپ کی چیزوں سے ٹریک کیا جا سکتا ہے, اور کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا تو وہ آپ کی IP ایڈریس سے ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے. ٹرو, یہ بڑی دلچسپ بات ہوئی, اس لیے میں نے جان بوجھ کے ذرا یہ سوال جو ہے نا میں اس وقت لے کر آیا تھا, کیونکہ ایک ہمیشہ ایک دل میں, ویسے تو خیر ہم ایسی کوئی چیز کرنی نہیں چاہیے یا کچھ اس طرح کی ہم کوئی ریاست کے مخالف کوئی چیز ایسا تو وہ کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی آپ کو اپنے پرسنل ڈیٹا میں کوئی دیکھیں حکومت کی ریکوائرمنٹ شکیل صاحب اپنی جگہ ہے, کوئی شریر آدمی بھی تو بیٹھا ہو سکتا ہے نا, کوئی جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہ اور صرف آپ کو تنگ کرنے کو وہ آپ کا ڈیٹا ایکسیس کر لے, کیا یہ بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ہیکرز یا اس طریقے کے جو لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ آپ کو ملتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنی سیلف یعنی آپ کہہ لیں کہ سیفٹی کرنی ہوتی ہے, آپ کو پراپر اینٹی وائرس EDR سسٹم جو اینڈ پوائنٹ سیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے سسٹم میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیشہ آپ ایک میجر رینسم ویئر یا ان چیلنجز سے دور رہتے ہیں. لیکن اسٹل دیکھیں یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ چور ہمیشہ آگے کی سوچے گا اور ہم اس کو پیچھے سے کور کرتے جائیں گے. تو سائبر سیکیورٹی, نیٹورکس, اور ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ ایک تھریٹ تو ہے کہ جب آپ آج کل کتنے بڑے کرائم ہو جاتے ہیں اور وہ سائبر کے ہوتے ہیں, سائبر کرائمز ہوتے ہیں کہ آپ کے پورے بینک خالی ہو جاتے ہیں. لیکن اس ٹیکنالوجی کے بغیر اب یہ دنیا چل بھی نہیں سکتی. تو ہمیشہ ایک ہیکرز کا رہتا ہے, سائبر سیکیورٹی کے تبھی انجینئرز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. تو یہ کنٹینیو ایک جنگ ہے جو چلتی رہے گی, اور اس کو مینس کے مینیج, لیکن اتنے ریلائبل سسٹم ہے دیٹس وائی ایوری ون ہیز اڈاپٹیڈ کہ اب جیسے یعنی کسی نہ کسی میں خدا نہ خواستہ اگر آپ جہاز کی ایک ایگزامپل لے لیں تو کتنے جہاز فلائی کرتے ہیں, لیکن اگر وہ فنکشن کرنا بند ہو جائے تو وہ خدا نہ خواستہ تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو سیم اس کے اندر بھی اگر کوئی آپ نے لوز پول چھوڑ دیا اور آپ کی سائبر اویئرنیس کم ہے, کیونکہ یہ آج کل ایک بہت ضروری ہے کہ سائبر اپنی اویئرنیس آپ نے ضرور رکھنی ہے, AI بیسڈ اویئرنیس بہت ضروری رکھنی ہے. اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر تو آپ بیکورڈ جنریشن میں رہ رہے ہوں گے. نہیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اور آپ آئی تھنک شکیل صاحب نے اس بات کو بڑی اچھی طرح سم اپ کیا ہے کہ آپ کو اپنی بھی تو اویئرنیس کرنی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, سو دیر از اے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن, آپ اس میں جائیے, گوگل کی اوتھینٹیکیٹر ایپ ہوتی ہے اس کا استعمال کریں. میں نے اپنے سارے اکاؤنٹس میں ظاہر ہے یہ چیز کی ہوئی ہے. اپنے بینکنگ انفارمیشن کے حوالے سے میک شور یو گیٹ دا نوٹیفیکیشن, اور جہاں پر بھی ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یو شوڈ نو کہ یار کس طرح. ابھی ریسنٹلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان بینک ایسوسی ایشن نے ایک سائبر سیکیورٹی ڈرل بھی کی ہے, جس میں انہوں نے یہی چیزیں اسٹڈی کی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی بینک میں اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر واٹ شوڈ بی ڈن اباؤٹ اٹ, واٹ از یور. تو ہمارا ایک پرسنل SOP بھی اس بارے میں جو ہے وہ بہرحال تیار ہونا چاہیے, اور اب تو چیٹ GPT سے بہت ہیلپ مل جاتی ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے. لیکن صاحب ذرا آپ ایک اور فیکٹر کی طرف آتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ کی کمپنی کے بارے میں تو ہم جان گئے بہت سارے. میرا یہی خیال ہے کہ وہ پاکستانی جو کہیں نہ کوئی پبلک اسپیس میں گیا ہوگا, کہیں نہ کہیں اس نے وہ انٹرنیٹ ضرور کیا ہوگا جو آپ کی کمپنی نے اس میں پرووائڈ کیا ہوا ہوگا. پاکستان میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایک ڈسکشن کا ٹاپک ہے, ہونا نہیں چاہیے. 2026 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یورپ کے کچھ ممالک کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اب ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے, یعنی ان کا انسانی حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں اس کو فریڈم آف اسپیچ ہے, جہاں پہ اس کو جو ہے وہ کچھ کہنے کی, پریکٹس کرنے کی آزادی ہے, وہاں پہ اس کو انٹرنیٹ دینا بھی ایک ریاست کی ذمہ داری ہے. بٹ آپ ماشاء اللہ دنیا بھر جاتے ہیں, آپ نے بتایا آپ ایگزیبیشن اٹینڈ کرتے ہیں. وین یو کم بیک ٹو پاکستان, اب یہاں پہ انٹرنیٹ اسپیڈ کی انریلائبلٹی دیکھتے ہیں, دل تو دکھتا ہوگا. بالکل دکھتا ہے, بالکل دکھتا ہے, اور اسی کو ہم مشن لے کے چل رہے ہیں. صحیح, آپ کی آبزرویشن دیٹس ٹرو, اور یہ ایک چیلنج ہے, اور اس چیز سے ہم کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ صرف شاید گلوبلی نہیں یا انٹرنیشنلی نہیں, پاکستان میں بھی اب روٹی کپڑا مکان کے بعد جو ہے نا ہم انٹرنیٹ کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بیسک نیڈ ہے, اور یہ ہماری اسٹرینتھ بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو اس طریقے سے اگزامپل دوں کہ ڈریمز نیٹ ورک نے ہمیشہ اس چیز کے ہی اوپر کام کیا ہے, اور آج اگر دیکھیں فائبر کا انفراسٹرکچر کو ڈپلوائے کرنا اٹس ناٹ این ایزی. آپ کو سمجھتے ہیں ایک ڈگنگ ہے, ROW آپ کو لینا پڑتا ہے, پھر اس کی کاسٹ, اس میں لیبر کاسٹ, اور اس کا ڈپلائمنٹ ٹائم دیٹ از ویری ویری لانگ.
تو اس کے اندر ہم نے یہی ہمارا کیوں بزنس ایک ڈریمز نیٹ ورک کو وائرلیس کمیونیکیشن میں سب سے زیادہ جانا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے وہ لیٹسٹ اکوپمنٹ سب امپورٹ کیے اور ہم نے ٹیلکو آپریٹر اور سروس پرووائڈر کو ٹریننگز دی، اویئرنیس دی کہ جی آپ کیسے ایک ولیج تک پہنچیں گے. اور الحمدللہ اگر آپ جائیں گے پاکستان میں، آئی ایگری، میں اس کے اوپر آؤں گا کہ ریلائبلٹی کے اوپر، لیکن ایٹ لیسٹ آج آپ کوئی بھی چھوٹا چھوٹا گاؤں بھی اٹھا لیں پنجاب کا یا سندھ کا، تو یو ول فائنڈ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اوور دیئر. دیٹ از بیسڈ آن وائرلیس کنیکٹیوٹی. ڈیفینیٹلی دیکھیں ریکوائرمنٹ اب بینڈوتھ کی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو وائرلیس کی بھی ایک اپنی لمیٹیشن ہے، صحیح ہے. فزیکل میڈیم کی جو کیپیسٹی ہے وہ گگس کے اندر ہوتی ہے، وائرلیس کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن ڈسٹینس فیکٹر کرتا ہے. تو پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ کی اپلیکیشن، پوائنٹ ٹو پوائنٹ کی اپلیکیشن، اب آپ کسی بھی سیگمنٹ کو دیکھ لیں آپ کو ہر جگہ انٹرنیٹ ملے گا. ریلائبلٹی کی جہاں تک بات رہی، وہ ڈیفینیٹلی کیپیسٹی کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں وائرلیس کے اندر، لیکن ایٹ لیسٹ جو ایک وہ بلینک تھے لوگ، صحیح ہے. اب آپ خود دیکھیں گے کہ کتنے یوٹیوبرز ہیں جو ایک ولیج سے نکل رہے ہیں، کتنے گاؤں سے نکل رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کا، ٹک ٹاکرز ہیں. تو جہاں پر بجلی نہیں تھی اب وہاں پر یہ چیز آ گئی. تو تھینکس ٹو سولر اینڈ تھینکس ٹو وائرلیس کمیونیکیشن، یہ جو ٹیکنالوجی یا انوویشنز ہیں، انہوں نے یہ جو گیپس ہیں ان کو کافی حد تک ختم کر دیا ہے. تو دس از دا مین تھنگ وچ آئی ہیو ٹو سے. کیونکہ دیکھیں آپ ٹیلکو آپریٹرس کی بھی لمیٹیشن ہے، ہر بندہ یہاں پہ بزنس کے لیے کام کر رہا ہے، رائٹ. تو ٹیلکو آپریٹر ایک ولیج میں کیوں اتنا بڑا سیٹ اپ لگائے گا جہاں پہ کسٹمر بیس ہی اس کو نہیں ملتا؟ بالکل ایسے. تو اسی لیے وائرلیس اکوپمنٹ جو ہم دیتے ہیں وہ اس چیز کو میک شیور کرتے ہیں کہ وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہوتے ہیں، افورڈیبل بھی ہوتے ہیں. اور دیٹس وائی اب آپ کسی بھی ایون کے ٹیلکو آپریٹرز بھی مائکرو ویو کو چھوڑ کے جو لائسنس فریکوینسی ہوتی ہے وہ بھی فری بینڈ پہ آئی ایس ایم پہ آ گئے، کیونکہ یہ بڑے کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں اور ریچیبلٹی بڑی کوئک ہوتی ہے. آپ چاہے آپ کوئی بھی رورل ایریا لے لیں، سرور لے لیں، ڈریمز نیٹ ورک نے الحمدللہ پاکستان میں چاہے وہ بلوچستان ہو، گلگت بلتستان ہو، ہر جگہ اپنے اکوپمنٹ سپلائی کی ہیں اور یہ چیز کو میک شیور کیا ہے. اور یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے تمام سروس پرووائڈرز کے ساتھ، سسٹم انٹیگریٹرز کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. چاہے آپ کے موٹر ویز آپ لے لیں، جی، تو جتنی بھی یہ آپ کے سرویلنس سسٹم فوراً ڈپلائی ہو جاتے ہیں اور اس کا ایک سینٹرلائز سسٹم، جیسے آپ M9 کی ایگزامپل لے لیں، کراچی حیدرآباد موٹر وے، وی ہیو ڈپلائڈ دس سسٹم. اس کے اندر نوری آباد پہ پورا ایک کیسے کمیونیکیشن سسٹم آیا اور وہ ود ان 15 days to 20 days ہم ڈپلائمنٹ کر دیتے ہیں. کراچی میں یہ جو ٹریفک چالان والا ہے یہ تو آپ نے پرووائڈ نہیں کیا کہیں والا؟ وی آر سم ہاؤ دا پارٹ آف ای چالان سسٹم، لیکن بیکاز وی آر دا پارٹنر فار ہائیک ویژن کیمراز جو کہ وہاں پہ ڈپلائڈ ہوئے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہمارا رول ہے. لیکن وہ ایک بڑا محدود ہے کیونکہ کراچی ہم تو ای چالان کے اوپر رہ گئے ہیں. ابھی تو ہم اسمارٹ سٹیز اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. صحیح، دنیا کہاں سے کہاں پہنچنے کی شکیل صاحب جو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے چائنا میں اور یورپین کنٹریز میں، ایک چیز جو بہت کامن ہو گئی ہے، دیٹس انٹرنیٹ آف تھنگس، جسے IoT کہا جاتا ہے. تھوڑا سا ذرا ہمیں آئی ایم شیور آپ کی کمپنی بھی اس اسپیس میں آپریٹ کرتی ہے، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کنیکٹیوٹی اینڈ آل. کچھ ذرا بتائیے ہم پاکستانی کہاں پر پہنچے ہیں؟ آئی مین ہاؤ پاپولر IoT ہیز بیکم ان پاکستان، ایٹ واٹ اسٹیج وی آر رائٹ ناؤ؟ عادل، دیٹس ویری گڈ کویشچن. اور IoT جو ہے وہ اب مارکیٹ کی نیڈ ہے. ہم اس کی، کیونکہ ڈریمز نیٹ ورک کا ایک مشن رہا ہے کہ ہم مشن کرٹیکل سسٹمز کے اوپر کام کرتے ہیں، رائٹ. اور مشن کرٹیکل سسٹم کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس کمیونیکیشن کے وہ تمام راستے ہوں جس کے تھرو آپ اپنی انفارمیشن ریٹریو کر سکیں، رائٹ. چاہے وہ GSM ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ وائی فائی ہو، چاہے وہ سیٹلائٹ ہو، چاہے ایتھرنیٹ ہو، فائبر کنیکٹیوٹی ہو، تو آپ کو ہر ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا جاتا ہے. right. تو پاکستان میں ہم پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کی اویئرنیس دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس انفارچونیٹلی جب تک کوئی بڑے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تو ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے. اس IoT جو ہے دیٹ از اے ویری آئی ووڈ سے کہ افورڈیبل ٹیکنالوجی اور اس کے بینیفٹس بہت ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اپنی آڈینس کے لیے بتا دیں کہ IoT جب ہم بات دیکھیں، مجھے اور آپ کو تو سمجھ میں آتا ہے بٹ نیچرلی ہر ایک کو شاید نہ پتا ہو، اگر آپ مختصراً اگلے 1-2 منٹ میں بتا دیں IoT ہوتا کیا ہے؟ اوکے، دیٹس انٹرنیٹ آف تھنگس. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی اکوپمنٹ کی اگر انفارمیشن آپ کو کسی سینٹرلائز جگہ کے اوپر چاہیے ہو، چاہے اگر میں آپ سے کنزیومر مارکیٹ میں کروں تو یہ آپ کا AC ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے. اب اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو انفارم دا
कंपनी ये सिस्टम खुद सेंसर से बताएगी कि ये प्रॉब्लम आया था और ऑटोमेटिकली उनको प्लेटफॉर्म पे उनको मैसेज करेगी और उससे उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हो जाएगी, उनको प्रॉब्लम्स का पता चले जाएगा। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास BYD कार है, जी, उसके अंदर भी IoT है, बहुत ज्यादा है उसमें, तो सही, उसमें IoT है। उसमें IoT कैसे है, उसके अंदर एक सिम कार्ड डला हुआ है, बहुत से लोगों को शायद ये पता ना हो, उसमें वो सिम कार्ड डला है और जितनी भी उसके अंदर बग्स या प्रॉब्लम्स आते हैं एवरीथिंग इज गोइंग टू चाइना जा रही है। सही है। उससे क्या बेनिफिट है, देखिए वो अपनी सर्विसेज को बेहतर कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, उनके पास जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो ट्रेंड आएगा, वो उसके ऊपर प्रोएक्टिवली एक्शंस ले सकेंगे और दैट्स अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ IoT। यानी वो चाइना में मैंने सुना है BYD वाले, वो वहाँ पे एक चीज़ रिपोर्ट हुई उनके CEO को, कह रहे हैं पाकिस्तान में जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं BYD की, उसमें एक वाइब्रेशन है शदीद किस्म का। उन्होंने जब पता चला कराची में गाड़ियां चल रही थी और रोड की वजह से आ रहा था, उन्होंने कहा नहीं चला, ठीक है यार, अच्छा हो सकता है, खैर मजाक है ये, लेकिन ये बता सकते हैं IoT कैन टेल यू कि यार इस गाड़ी में वाइब्रेशन है, इंजन में वाइब्रेशन है, या रोड कंडीशंस आर बैड और समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली। देखें दो चीज़ें IoT, एक मैं इसको इस तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है, राइट, और एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, ठीक। यानी इंजीनियरिंग का क्या है, ये कोई भी चीज जो डेटा लेगी, इंफॉर्मेशन लेगी, डेफिनेटली यू नीड सम सेंसर्स। तो जो आपने भी बात की कि टायर मॉनिटरिंग के लिए भी जो गाड़ी के अंदर होता है, तो टायर का एक सेंसर होता है जो प्रेशर गेज को देखता है, राइट। इसी तरीके से रूम के टेम्परेचर के लिए भी एक टेम्परेचर सेंसर होता है, हर चीज का एक सेंसर है। लेकिन पहले जो थी लिमिटेशन, वो सेंसर एक हद तक रहता था, अब कोई एक कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए या वो सिस्टम चाहिए जो उसको, उस इंफॉर्मेशन को किसी जगह पे दे, उसके कुछ ऊपर एनालिसिस हो चुके और फिर कुछ डिसीजन मेकिंग हो सके। तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड IoT। तो ये एक शॉर्ट एग्जांपल है इसका। तो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में तो इसका बड़ा इस्तेमाल हो सकता है, जो हम करना चाहें अगर। अदील साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ बताते हुए कि अनफॉर्चुनेटली हमने आज तक उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। रिसेंटली अगर आपकी डिज़ास्टर से बात करें कि जो सवात के अंदर फ्लड आया था, और या जो हमारे पास गुल प्लाजा के अंदर इंसिडेंट हुआ है, और आपके ये जो मैन होल्स के कंटिन्यूसली रिपीटेड इश्यूज जो आ रहे हैं, क्या ये सॉल्व नहीं हो सकते? ये बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं। इसके पीछे टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन है, और फिर मैंने कहा कि उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कई कम है उस एक इंसान की जिंदगी से। इंसान की जिंदगी तो आप देखें ना कि वो तो आप उसको जज ही नहीं कर सकते किसी चीज़ से। लेकिन तो अगर फर्ज करें, मैं लेट्स से गुल प्लाजा अभी रिसेंटली एक तहरे हमारा सान्हा हुआ है, और हम कराची वालों के तो ये शायद पाकिस्तान के बाकी लोग इस चीज़ को इतना महसूस ना करें। गुल प्लाजा हम सबके दिल के बड़ी एक करीब जगह, जब कुछ नहीं मिलता था यार गुल प्लाजा चेक कर लो, मिल ही जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे IoT किस तरह हेल्प कर सकता था? देखें, IoTs के मैं कहता हूँ कि 100,000 ऑफ केस होंगे या मिलियंस के अंदर केसेस होंगे, हर जगह की एक रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर होती है। उसमें एक सबसे पहली मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दुनिया भर में एक फायर जो कंपनीज होती है, फायर फाइटिंग की कंपनीज होती हैं या जो इदारे होते हैं, उनके पास इस तरीके की पब्लिक की जगह पे, एटलीस्ट ना कि पब्लिक पे, उनके तो घरों में भी, अपार्टमेंट्स पे भी इस चीज़ की ड्रिल्स होती है। मेक श्योर किया जाता है कि आपके पास प्रॉपर सेंसर्स लगे हुए हों। राइट, सही है। सेंसर्स क्यों लगे जाते हैं? देखिए, ये चीज़ रोकती नहीं है, लेकिन ये आपको टाइमली इन्फॉर्म करती है ताकि आप एक्शन ले सकें। अब भी जब गुलबर्ग प्लाजा का जो इंसिडेंट था, हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका था, सही है, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं था, और ऐसा नहीं है कि ये 2 मिनट में आग लगी हो, कई घंटों से वो जल रही थी और किसी को कुछ नहीं पता था। और एक साथ जब वो बिल्कुल एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर आई, तो सबको एक नज़र आया कि जी ये प्रॉब्लम हो चुका है, और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो सका। तो 2 चीज़ें होती है IoTs के अंदर। एक होती है कि आपने किसी सेंसर से प्रॉपरली, अब आपने फायर अलार्म्स के सिस्टम लगाए और आपने उस इदारे को इन्फॉर्म कर दिया, या सिम के थ्रू कर दिया, या इंटरनेट के थ्रू कर दिया, या लोरा वेंट टेक्नोलॉजी, एंड बाय देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर आप किसी तरीके से भी वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते, और इससे हमें पता चल जाता है कि यार क्या है। प्लस IoTs के अंदर अगर आपको ये भी हमें नहीं पता कि उस टाइम कितने लोग अंदर थे, कितने लोग बाहर थे। हमारे पास कोई पीपल काउंटिंग का सिस्टम ऐसी जगहों पे डिप्लॉयड नहीं है, जो कि होना चाहिए। सही। तो कहने का मकसद है कि फिर आपके पास जो मेंटेनेंस सिस्टम होते हैं, ये हुआ कैसे? सही है, कैमरे आप लोगों के पास किस लेवल के थे? और देखें, अब तो इतनी आसानी हो गई है चीज़ों को कंट्रोल करना है, AI बेस्ड इतनी चीज़ें आ गई हैं कि डिसीजन मेकिंग भी आप किसी हद तक करवा सकते हैं, बिल्कुल, जिससे आपको वो प्रॉब्लम्स ही नहीं आ सकती। तो ये एक केस स्टडी था। इसी से अगर आपको मैं दूं कि मैन होल्स
جی کتنا کرٹیکل ہو چکا ہے. بالکل ایسے آج تک ہمیں یہی نہیں سمجھ آیا کہ ہم اس کی چوری کو کیسے روکتے ہیں. چلے چوری کو تو الگ کر دیں, ہمارے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. اگر وہ مین ہول غائب ہوا ہے تو آج بھی ہم بولتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں پر کوئی دیکھے تو کمپلین کر دے. دیٹس ناٹ دا کیس نا, سولوشن نہیں ہے, سولوشن نہیں ہے. دیکھیں ہر بندہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوگا, نہ اس کی رسپانسبلٹی نہ اس کا کوئی بینیفٹ ہے. صحیح ہے, اس کا سولوشن آئی او ٹیز کے اندر کلیئر ہے. ڈریمز نیٹ ورک اس سولوشن کو رکھتی ہے, بلکہ ہم تو اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکے اس گورنمنٹ کے ساتھ تو وی آر ریڈی فار اٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ مین ہول اپنی پلیس سے آگے پیچھے ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گی کہ یہ مین ہول مس پلیس ہوا ہوا ہے یا اس کی لوکیشن سے ہٹا ہوا ہے, تو آپ کوئی امیڈیٹ ایکشن لیں گے. ابھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ابھی تو وہ کہہ دیتے ہیں وہ چرسی لے گیا ہے, وہ بس وہ سارا الزام پاکستان کے سارے آدھے کرائم چرسی کر رہے ہوتے ہیں, وہ مین ہول بھی چرسی لے گیا. اچھا یہ صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے, ہر جگہ یہ بس چرسی لے گیا. اب تو چرسی کو پکڑو بھائی, بٹ آپ نے تو بتایا کہ اس کا ایک ٹیکنالوجیکل سولوشن ہے, ٹیکنالوجی دنیا بھر میں ہے. یہ کافی اکنامیکل بھی ہوگا, آئی ایم شیور اکنامیکل ہے, کوئی اتنا ایسا نہیں. میں نے بولا نا ایک انسانی زندگی سے تو بہت ہی سستا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کا پورا ایک نیٹ ورک ڈپلائی ہوتا ہے. اسمارٹ سٹیز اس لیے دنیا بھر میں لگ رہے ہیں جس میں ایئر کوالٹی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, اس میں سیکیورٹی سسٹم کو انہینس کیا جا رہا ہے. ابھی بھی ہم جو ٹریفک کو ابھی دیکھیں, ہم نے جو سیف سٹی اور اسمارٹ سٹی ہم کہتے ہیں, وہ ہم نے ایک ای چالان سسٹم بنا کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت کام کر دیا. صحیح ہے, لیکن میں اس کو بھی برا نہیں کہوں گا. اسٹل اٹس یوزفل. صحیح ہے, اسٹل اٹس گڈ اپروچ کہ ایٹ لیسٹ کچھ کمپلائنس تو اسٹارٹ ہوئی آپ کی. اب جب کمپلائنس ہوتی ہے تو آئی ایم شیور کہ آج میں اور آپ ہی سیٹ بیلٹ کے بغیر گاڑی سے نہیں نکلتے. ویسے بھی نہیں پہنتا رہا, لیکن یو آر رائٹ, لوگوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے. صبح 7 بجے میں نکلتا ہوں, لوگ سگنل پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں, حیرانی ہوتی ہے آپ کو, لوگ ڈرے ہوئے ہیں بھائی. اچھا, اب دنیا بھر میں یہ کہتے ہیں کہ کمپلائنس کے لیے یہ سسٹم ڈیولپ کیے جاتے ہیں یا کوئی پراپر انفارمیشن کی, تو دنیا بھر میں یہ کہتے ہیں یار وہاں کی قوم بڑی اچھی ہے کہ آپ دبئی جائیں تو وہاں پہ لوگ اچھے ہیں, مڈل ایسٹ میں جائیں وہاں نہیں, ان کے سسٹم بڑے اسٹرانگ ہیں. وہاں پر آپ کو کوئی پولیس والا نظر نہیں آئے گا, سارا وہ سسٹم سے مانیٹر ہوتا ہے. بلکہ میں اور آپ یہاں پر جس طریقے سے گاڑی چلا رہے ہوں گے اور جب ہم دبئی میں جا کے ڈرائیو کریں گے تو ہمارا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو ہمیں اتنے ڈالرز کا فائن بھرنا پڑے گا یا اتنے درہمز کا فائن پے کرنا پڑے گا. تو ٹیکنالوجی سے جو کنٹرول آتا ہے نا, وہ آپ کو کسی اور طریقے سے نہیں ملے گا. مینس کہ دیٹ از دا بیسٹ وے, کیونکہ ہمارا نا ایک المیہ رہ گیا پاکستان کے اندر. انفارچونیٹلی ہم بولتے ہیں کہ انسانوں سے کام کرا لو, ہمارے تو بہت سستی لیبر ہے. یہ ایک بڑی گندی اپروچ ہے اور یہ ایک بہت بری اپروچ ہے. اور یہ آئی تھنک اب شکیل صاحب ایک آؤٹ ڈیٹڈ اپروچ بھی ہے, the way technology has become so cheap now. بالکل. تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم سستی لیبر کریں نہیں, اس لیبر کو آپ ٹیکنیشین بنائیں, اس کو اویئرنیس دیں, اس کا ٹیلنٹ کو یوز کریں. اور جو کام ایک یعنی آپ کی مشین کر سکتی ہے یا سسٹم کر سکتا ہے, ہم اس کو اوپر فوکس کریں تاکہ ہر بندہ ایک اچھی لائف اسٹائل کو گزار سکے, ہیومینٹی کا ہو. آپ باہر جائیں, آپ دنیا بھر میں دیکھیں, وہاں پہ جو لیبر اسٹاف ہوتا ہے وہ ایک مینیجر کے برابر کی سیلری لے رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ورکنگ آورس میٹر کرتے ہیں. اس میں مین آورس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. یہاں پر تو ہم نے کوئی بندہ ہائر کیا تو ہمیں پتہ ہے 10 گھنٹے کے لیے, اب وہ اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ہوگی نہیں, لیکن اسٹل وی ول ٹرائی ٹو یوٹیلائز ہم. آپ کا غلام ہو جاتا ہے اور آپ اس سے کام. اور یہ صرف لیبر جاب میں نہیں ہے, آپ کارپوریٹ جاب میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی وہ تنخواہ بیچارے کو آپ ایک آدمی کی دے رہے ہیں اور کام 3 کا کروا رہے ہیں. شکیل صاحب کچھ ذرا آپ کے بارے میں بھی جانتے ہیں. آپ نے ذرا اپنی کمپنی کا تعارف بڑا آپ نے ہمیں تفصیل سے کروایا, کچھ آپ اپنا بھی بیک گراؤنڈ بتائیے. آپ کے بھی کریئر کیا تھرو آؤٹ آپ ڈریمز کے ساتھ ہی رہے یا کہیں اور سے ہوتے آپ نے بھائی کو کہا بھائی اب میں آ رہا ہوں, سب مل کے کام کرتے ہیں؟ اپنے بارے میں بتائیے کچھ ذرا. آئی ہیو ڈن مائی بیچلرز فرام ہمدرد یونیورسٹی, اور کیونکہ میں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی تھی, اینڈ فارچونیٹلی ہم دونوں بھائی الیکٹرانکس اینڈ انڈسٹریل انجینئرز ہیں. تو اس چیز کا بینیفٹ ہمارے بزنس کے اندر ہمیں بہت زیادہ ملا. تو ہم نے میرا جو جرنی ہے, میں نے گریجویشن کی, دین ہمارا آئی ٹی کا فیملی بزنس اسٹارٹ ہو چکا تھا. صحیح ہے, وہ 2000 میں ہی اسٹارٹ ہو چکا تھا اور 2009 کے اندر میں پاس آؤٹ ہوا تھا یونیورسٹی سے. تو لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا, ایٹ لیسٹ میرے بھائی نے کہا کہ جی میں بزنس کو رن کرتا ہوں, اور میرا انٹرسٹ تھا کہ میں نے جو پڑھا ہے, جو میں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ہے, I just don't want to do IT business. تو مجھے اس کے اندر انوویشنز لانے کے لیے ڈیفینیٹلی انڈسٹریل ایکسپوجر چاہیے تھا. اس انڈسٹریل ایکسپوجر کے لیے میں نے کچھ چائنا ہاربر انجینئرنگ میں کام کیا. I have worked in port and terminals, اور فوجی فاؤنڈیشن میں نے اپنی جو ہے سروسز دی ہیں.
تو وٹ آئی ہیو ڈن, مجھے ایک کنٹینیوسلی گروتھ ملتی رہی. مینس کہ آئی ہیو جوائنڈ ایز اے انجینئر, اور میں ہیڈ آف انجینئرنگ چھوڑ کے میں نے پھر برادر کو اپنے جوائن کیا, اپنے فیملی بزنس کو جوائن کیا. اس کا ریزن صرف یہ تھا کہ مجھے لرننگ کنٹینیوٹی مل رہی تھی. ڈیفینیٹلی آپ اپنے بزنس میں تو آپ کو, لیکن آپ کو کچھ پلیٹ فارمس چاہیے ہوتے ہیں. بالکل. تو الحمدللہ جو ڈریمز نیٹ ورک کے اندر آئی او ٹی کا بزنس لانے کا ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی آئی سی ٹی کمپنی وہ آئی او ٹی کا بزنس نہیں کر رہی, نہ اس کی نالج رکھتی ہے, لیکن ڈریمز نیٹ ورک وہ کمپنی ہے جو انوویشن کے ساتھ چل رہی تھی. رائٹ. تو اس میں ہمیں یہ بینیفٹ ہوا کہ وہ جو میری لرننگ ہوئی انڈسٹریل, جس میں میری ایکسپرٹیز ہیں, بیکاز آئی ہیو ڈن several certification from US in RF technology, in IoTs, in weighing system. جب میں انڈسٹریز کے اندر تھا تو پاکستان کا فاسٹسٹ ٹرمینل فیب ٹرمینل کے نام سے ہے. رائٹ. تو جس کو پورا فرسٹ آٹومیٹک ٹرمینل ہے, جس کے اوپر ساری ڈیزائننگ کا پارٹ جو آٹومیشن کا ہے, آئی ہیو ڈن اٹ. اور آئی واز دا فرسٹ گائے جس میں پاکستان کا فرسٹ ان مینڈ وے برج بنایا. اوکے. اچھا, وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب آپ دنیا بھر گھومتے ہیں تو آپ کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری انوویشن تھی, بٹ ڈیفینیٹلی آئی ہیو سین ان ادر کنٹریز. وہ گیپ ہمیں اپنی انڈسٹری میں نظر آیا, اور وہ ہم نے فلفل کیا. تو میں نے اس کے اوپر ڈی سی ایس, شنائڈر, اسکاڈا, ان کے اوپر میری ایکسپرٹیز تھیں. تو میں نے کافی لوکل پروجیکٹس بھی کیے اور انٹرنیشنل بھی پروجیکٹس کیے, جس کے اندر بیلجیم کے اندر کیا ہے, پھر اپنا یو کے اندر چیف یو کے اینڈ ویگان انجینئرنگ اینڈ مینی ادر کائنڈ آف کمپنیز. تو پلس آئی ہیو بین ٹرینر, کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے اور اگر مجھے اس کے اندر امپروومنٹ چاہیے تو آئی نیڈ مور ایکسپرٹ پیپل. تو جو میں نے سیکھا, جس کی میں نے سرٹیفکیشن کی, اور یہی ہماری کمپنی کا کرائٹیریا بھی ہے کہ وی میک شیور کہ جو ہم بیچ رہے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں وی شوڈ بی سرٹیفائڈ, وی شوڈ ہیو اے گڈ نالج. کیونکہ یہی آج ریزن ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ کوئی پروجیکٹ کرنے جاتے ہیں تو وی نو کہ واٹ از ہیٹ میپنگ. ہم ایک کنونشنل وائی فائی کی سسٹم کی طرح ایسے نہیں لگا دیتے. یہ جتنے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ اس میں زیرو ٹالرنس ہوتی ہے. یہ آپ کے 2-3 دن کے ایونٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہو اور اف یو ڈونٹ نو کہ آپ کے پاس کیا پرابلمز آ سکتی ہیں, اور آپ کے پاس وہ ڈیزائن ٹیمز نہ ہو, تو ہم پراپر ہیٹ میپنگ کرتے ہیں. وی نو انٹرفیرنس, وی نو پاور مینجمنٹ, وی نو چینل مینجمنٹ. تو یہ ہم بڑے ایزیلی کہہ دیتے ہیں کہ ہوم وائی فائی جو ہے نا اس میں تو کوئی اتنا, ایون کہ آپ کے گھر میں بھی پرابلمز آتے ہوں گے. پرسوں میں نے بدلوایا اپنا وائی فائی, خرچہ ہو گیا میرا وہاں پہ. تو ڈریمز نیٹ ورک کی کوالٹی یہ کہ اس کے پاس صرف ہوم وائی فائی سے لے کے گورنمنٹ سیکٹر تک, ڈیزاسٹر تک کے سولوشنز ہیں. شکیل صاحب, یہاں پہ ایک بڑا اچھا سوال آ گیا, اور میں اس کو اب آخری سوال بھی کروں گا بیکاز ظاہر ہے وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ. یہ ہوم وائی فائی اور انڈسٹریل وائی فائی جو ہوتا ہے انٹرپرائز, اس میں ویسے مین ڈفرینس ہوتا کیا ہے؟ یہ اس میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. دیکھیں ہوم وائی فائی کے اندر نا اگر آپ کی چیزیں نہیں بھی چلتی نا تو یو کین سروائیو. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹالرنس ہوتی ہے. رائٹ. پلس تو وہ بڑے لو کاسٹ کنزیومر وائی فائی ہوتے ہیں, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم آ جائے تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ اسٹینڈ الون کام کرتے ہیں. اس کے اندر آپ نے گھر میں 1-2 وائی فائی راؤٹر لگایا, اور جس کے اندر ڈیڈ اسپاٹ جنہیں ہم کہتے ہیں اس میں ایکسٹینڈر کے تھرو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. اب آپ بات کرتے ہیں انٹرپرائز وائی فائی کے, انڈسٹریز وائی فائی. دیکھیں انڈسٹریز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, لائک ضیاء الدین ہاسپٹل. ٹھیک ہے, صحیح, ضیاء الدین ہاسپٹل ہو گیا, یا کوئی بھی ہاسپٹل سیگمنٹ لے لیں, ان کی تمام مشینریز جو ہیں وہ وائی فائی کے تھرو کنیکٹڈ ہے. بالکل ایسی. جو میڈیکل رپورٹ, آپ کے ایکس رے ہوتے ہیں, یہ ریئل ٹائم ہوتے ہیں, انوائرمنٹ میں آپ چل رہا ہے, پیپر لیس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں اس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا سسٹم بند ہو جائے تو کیا آپ ویٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہاں پر ایک لمبی, تو وہاں پہ زیرو ٹالرنس سسٹم ہوتا ہے. تو آپ کی نیشن بھی سرو کرتی ہے, آپ کا بزنس بھی سفر کرتا ہے. تو اس کے لیے بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریل کے اندر ایک پورا مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے جو آپ کو رپورٹنگ کرتا ہے کتنے لوگ کنیکٹڈ ہے, کہاں پر ہیں, کہاں پہ انٹرفیرنس لیول زیادہ ہو گئے, کہاں پہ پاور لیول زیادہ ہو گئے. تو وہ ایک پورا ایک مینجمنٹ سسٹم کے تھرو ہوتا ہے. تو جس میں ہمارے پاس جیسے بہت سارے پروڈکٹس ہیں, کیمبیم نیٹ ورکس از ون آف دا ٹاپ پروڈکٹس, یوبیکوٹی, گرینڈ اسٹریم, مائکروٹیک, یعنی اس طریقے کافی برانڈز ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس انڈسٹری کی کون سی نیڈ ہے, اور ہوم وائی فائی کے لیے کون سا پروڈکٹ چاہیے اور انٹرپرائز کے لیے کون سے چاہیے. بریلینٹ. شکیل صاحب, بہت مزیدار گفتگو رہی, اور میرے لیے ذاتی طور سے اور ہماری آڈینس کے لیے یہ جو وائی فائی والی دنیا ہے اور آئی او ٹی والا ڈسکشن, آئی تھنک میں نے شاید پہلی بار اس پوڈ کاسٹ میں کسی کے ساتھ آئی او ٹی پہ بیٹھ کے بات کیا, بیکاز مجھے آپ سے بات کر کے اندازہ بھی یہ ہوا کہ پاکستان میں اس کے ایکسپرٹس ہیں بھی کم. ناٹ اے لاٹ آف کمپنیز آر دیئر, اور مجھے لگتا ہے یہ تھا 10 سال پہلے آئی او ٹی ول بی دا نیکسٹ بگ تھنگ, بٹ hasn't really happened in Pakistan. لیکن بہرحال thank you so much.
بہت ساری آئی ایم پریٹی شیور اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ واٹس نیکسٹ فار ڈریمز گروپ آگے کے لیے، سو ظاہر ہے وہ ایک بہت تفصیلی ایک جواب، لیکن اگر میں آپ سے کوئی ایک چیز پوچھ لوں کہ جو آپ کہیں کہ یار یہ ہمیں 2026 سال کے آغاز میں ہم بیٹھے ہوئے تقریباً، یہ ہمیں 2026 میں یہ ایک نیا کام کرنا ہے، واٹ وڈ دیٹ بی شکیل صاحب مختصراً؟ میں آپ کو اس کے اوپر بتاؤں گا. دیکھیں ڈریمز کا ایک مشن ہے کہ اویئرنیس دینی ہے، ٹیکنالوجی اڈاپشن کرنی ہے، رائٹ، اور الحمدللہ اسی ریزن کی وجہ سے ڈریمز نیٹ ورک ابھی گلوبل کمپنی بن ماشاء گئی ہے. اللہ، تو ہمارا ایک مشن ہے کہ آئی او ٹیز کی اویئرنیس ہم میکسیمم دیں. ونڈرفل، ہم نے تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کے ساتھ رائٹ ناؤ وی آر انگیج ود سر سید یونیورسٹی، Right. عثمان انسٹیٹیوٹ، زیبس، تو ہمارے ان کے ساتھ ایم او یوز. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کو ریڈی کر رہے ہیں. یہ جو ینگ جو ہماری جنریشن ہے، یہ جو یوتھ ہے، دے آر ویری کیپیبل، اور ہم ان کو ریڈی کرتے ہیں اور ہم ان سے جاب کمٹمنٹس کرتے ہیں. تو یہ ہم سروسز دے رہے ہیں. پلس ڈریمز نیٹ ورک گلوبلی اپنی سروسز دے رہی ہے. ڈریمز نیٹ ورک ناٹ ان اونلی پاکستان رائٹ ناؤ، اور الحمدللہ ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر ہماری کمپنی ہے، یو کے اندر ہے، کینیڈا کے اندر ہے، ہانگ کانگ کے اندر ہے. اور آئی او ٹیز اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، اس پہ ہمارا ایک بہت اسٹرانگ ٹارگیٹ ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے عمان پورٹ آف سلالہ کے اوپر اپنا پہلا پروجیکٹ ڈیلیور بھی کر دیا ہے جو انرجی مینجمنٹ سسٹم سے. تو میں نے یہی کہا کہ پاکستان میں تو اویئرنیس آج ہم دے ہی رہے ہیں، لیکن دنیا بھر میں اس کی اڈیپٹیبلٹی اسٹارٹ ہو چکی ہے. اور پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے، تو جو میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ کنیکٹیوٹی ہمارا دینا بہت ضروری ہے. اسٹرانگ کنیکٹیوٹی ہم ہر جگہ تک پاکستان میں دیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، وہ چاہے کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو، ہم وہاں پر دیں. اور وہ اس طریقے کے لوگ کریٹ کریں کہ اس سے ہم اپنے ملک میں وہ امپیکٹ دے سکیں کہ نیشنز جو ہیں وہ ہماری کمائیں اس سے. اور ٹیلنٹ جو ہے ہمارے پاس، چلیں مین پاور نہیں، سافٹ ویئر کے اندر تو ٹیلنٹ ہر کوئی کہے گا کہ ہے. اور میں آپ کو اس سے ایگزامپل دوں کہ ہم نے کتنی کمپنیز تھیں اور ہم نے عمان میں وہ پروجیکٹ ون کیا اور اس کو الحمدللہ ڈیلیورڈ کر چکے ہیں. وہ 1 سال سے چل رہا ہے. تو دیٹ از دا کیس کہ ڈریمز نیٹ ورک اسی طریقے سے گرو کرنا چاہے گی اور ملک کو بھی گرو کرتی ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ شکیل صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھی کانورسیشن رہی، اور لاٹس آف بیسٹ وشز فار یور فیوچر. اوکے، تھینک یو ویری مچ، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ایم شیور کہ آپ کی آج کی اس گفتگو شکیل صاحب کے ساتھ جو ہم نے گفتگو کی ہے، اس سے آپ کو ان کی کمپنی کے بارے میں جاننے کا بہت موقع ملا ہوگا. اینڈ امیزنگ تھنگ دیٹ دے آر ڈوئنگ. اور پورٹ سلالہ از جسٹ ون ایگزامپل. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کو اور پروجیکٹس اور پاکستان کا نام روشن کریں کہ پاکستانی کمپنیاں آر گوئنگ ابراڈ اینڈ وننگ پروجیکٹس. تھینک یو سو مچ واچنگ. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ عدیل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.